إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال الله تعالى في مقام آخر وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم معزز حاضرین جمعہ اور محترم سامعین، ہر قسم کی حمد و ستائش، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی اور عبادت و بندگی لائق و سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، اور درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی علیہ وبارک وسلم۔ دنیا میں آج اکثر حکمراں ظلم کے راستے پہ چل پڑے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں امن و امان کا فقدان ہے، لوگ پریشان ہیں، بے حال ہیں۔ اکثر مورخین کی رائے کے مطابق اور راجح قول کے مطابق ربیع الاول کے مہینے میں اس کائنات کے سب سے عظیم حکمراں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ رسول یا نبی دنیا میں حکومت کرنے کے لیے نہیں بھیجے جاتے، بلکہ نبیوں اور رسولوں کا اصل کام دعوت و تبلیغ کا ہے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا ہے۔ لیکن جب رسول کی بات ماننے والوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے تو پھر ریاست اور حکومت تشکیل دی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مذہب اسلام میں ریاست کا تصور نہیں ہے یا حکومت کا تصور نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ نے رسول کو بھیجا تو اس کے پیچھے کا اصل مقصد یہ ہے کہ لوگ اللہ کے حکم سے رسول کی فرمانبرداری کریں، رسول کی اطاعت کریں، بلکہ اس کو ایک قدم آگے بڑھ کر کے کہا گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ حقیقت میں اللہ کی فرمانبرداری اسی وقت ممکن ہے جب رسول کی فرمانبرداری ہو۔ تو رسولوں کو اللہ رب العالمین دنیا میں بھیجتا ہے، اس کے پیچھے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، فرمانبرداری کی جائے۔
جب تک یہ محدود دائرے میں فرما برداری رہتی ہے، یعنی ماننے والے چند لوگ ہوتے ہیں، تو پھر ریاست اور حکومت کا تصور وہاں نہیں کر سکتے آپ۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ آپ اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، گھر کے لوگ آپ کی بات مانتے ہیں، تو یہ گھر کے اندر اطاعت و فرما برداری باپ کی یا گارجن کی، اس کو ریاست نہیں کہتے، اس کو حکومت نہیں کہتے۔ لیکن جب تعداد فرما برداروں کی بڑھ جائے تو پھر حکومت تشکیل پذیر ہوتی ہے، اور مذہب اسلام میں حکومت، بادشاہت، اس کا تصور موجود ہے۔ بلکہ اگر آپ باریکی سے دیکھیں تو اسلام کی نظر میں دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ حکومت کا قیام بھی نگاہ میں اور مقصد میں ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان، ہم نے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل کے ساتھ، ہدایتوں کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری، کتاب اور میزان۔ کیوں اتاری ہم نے کتاب اور میزان؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف قائم کریں۔ انصاف قائم کرنے کی بات قرآن میں اللہ رب العالمین نے کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے انصاف قائم کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں حکومت کے وعدہ کا تذکرہ کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں سے، اعمال صالحہ کو انجام دینے والوں سے، کہ اللہ ضرور ان کو حاکم بنائے گا زمین میں۔ لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، ضرور زمین کی حکومت انہیں عطا کرے گا جیسا کہ پہلے کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے زمین کی حکومت سونپی۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ بعض ہمارے مسلمان بھائی معاملے کو ذرا بدل دیتے ہیں۔ اسلام میں یا رسولوں کی تعلیم میں ابتدا میں حکومت کا تصور نہیں ہے۔ ابتدا تبلیغ، دعوت و تبلیغ سے، توحید کے پیغام کو عام کرنے سے ہے، شرک کے انجام سے ڈرانے سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کھلے لفظوں میں اعلان کر دیا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا ہے ہر ایک امت میں، اور اصل کام کیا تھا، ان کا پیغام کیا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کی بات کریں، توحید کی بات کریں، اور شرک سے بچنے کی بات کریں۔ ابتدا دراصل یہاں سے ہے، لیکن ہمارے بعض احباب اس کو پلٹ کے کیا کر دیتے ہیں، ابتدا حکومت سے کر لیتے۔ غلط ہی۔ اللہ رب العالمین کی جو ترتیب ہے، اسی ترتیب میں بھلائی بھی ہے، اور اسی ترتیب میں اللہ کی طرف سے انعام کے طور پہ حکومت بھی ہے، اور ترتیب بدل دینے سے تمام قسم کی پریشانیاں۔ اگر حکومت مل بھی جاتی ہے، ترتیب بدل دینے سے، نیت اور مقصد کے بدل دینے سے اگر حکومت مل بھی جاتی ہے تو وہ حکومت بے فائدہ اور بے نتیجہ ثابت ہوتی ہے، جیسا کہ مسلم ممالک کا حال آپ دیکھ لیجیے۔ تو اصل چیز دعوت و تبلیغ، توحید اور شرک سے بیزاری، یہ اصل چیز ہے، یہی اصل کام کرنے کی چیز ہے۔ جب اس میں مضبوطی حاصل ہوگی تو اللہ دے دے گا خود ہی حکومت۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ترتیب یہاں بھی دیکھ لیجیے آپ۔ پہلے حکومت کی بات نہیں ہو رہی ہے، پہلے بات ایمان کی ہو رہی ہے،
پہلے بات اعمال صالحہ کی ہو رہی ہے، اور اس کے بعد حکومت کی بات آئی تو اللہ کی طرف سے انعام کے طور پر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ مذہب اسلام میں حکومت، بادشاہت کا تصور موجود ہے، اور پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنی بات کا آغاز کیا دعوت و تبلیغ سے، توحید کے پیغام سے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، شروع میں یہی پیغام تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن فرما برداروں کی تعداد بڑھتی گئی، اور جب بڑھتی گئی تو حکومت وجود میں آ گئی۔ آپ دیکھیے مکی دور کو، آپ دیکھ لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 10 سال تک لوگوں کو دین کی باتیں بتاتے رہے، توحید کی طرف بلاتے رہے، لیکن حکومت نہیں تھی وہاں۔ آپ کمزور تھے، مجبور تھے، بے بس تھے، یہاں تک کہ کھل کر کے اپنی بات بھی نہیں رکھ سکتے تھے، چپکے چپکے خاموشی سے لوگوں سے ملتے اور اپنی بات رکھتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر لی اور مدینہ چلے آئے تو مدینہ میں پہلے سے ایک ٹیم تیار ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ہی وہاں کام شروع ہو گیا تھا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو ایک بڑی تعداد تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت و ریاست کی بنیاد ڈالی۔ 3 کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ریاست و حکومت کی بنیاد ڈالنے کی خاطر مدینے میں آنے کے بعد انجام۔ وہ 3 کام کیا ہیں؟ پہلا کام تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں عہد و پیمان تحریری طور پہ لیا۔ کس سے؟ مدینہ کے باشندوں سے، جس کو آپ میثاق مدینہ کہہ سکتے ہیں، مدینہ کا عہد و پیمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ مدینہ کے تھے، اور بہت سارے لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، مہاجرین۔ تو 2 اصطلاح آپ پہلے سے سن چکے ہیں، انصار اور مہاجرین، یہ مسلمانوں کے 2 حصے تھے۔ مدینہ میں 2 قبیلہ بڑا مشہور تھا، معروف تھا، ایک ہے اوس اور ایک ہے خزرج۔ اور اس کے علاوہ مدینہ میں یہودی بھی اثر رکھتے تھے، اس کے کئی قلعے مشہور ہیں، خوشحال تھے، آسمانی کتاب ان کے پاس تھی، علم والے تھے، پڑھے لکھے تھے، اور ان کے علاوہ دیگر غیر مسلم اور بھی لوگ تھے جو یہودی نہیں تھے، دوسرے مذہب کے پیروکار۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ مدینہ کے سارے لوگوں کو لے کر کے آپ بیٹھے، سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ایک تحریری معاہدہ کیا سب نے مل کر کے کہ بھائی ہم لوگ اپنے مذہب پہ عمل کرنے میں آزاد ہیں، اپنی زندگی گزارنے کے طور طریقے سب میں آزاد ہیں، لیکن ہم آپس میں مل کر کے رہیں گے، آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، اور باہر کی کوئی طاقت ہم پہ حملہ آور ہوگی تو ہم سب مل کر کے اس کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کام شروع میں نہ کرتے تو جس تیزی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ اسلام آگے بڑھا وہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا۔ یہودیوں کو چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے، روز یہ پریشان کرتے، آپ کو بڑی دقت اور پریشانی آتی۔ چنانچہ دیکھیے کہ اس عہد و پیمان کے نتیجے میں کیا نتیجہ آپ کو آگے دیکھنے کو ملا۔ پہلا تو یہ کہ عربوں کے مزاج کے خلاف ایک مرکزیت قائم ہو گئی۔ عربوں کے یہاں یہ مزاج ہی نہیں تھا کہ سب مل کر کے کسی کو قائد بنا کر کے آگے چلیں، بلکہ ہر قبیلہ اپنے آپ میں آزاد رہتا تھا، اور یہودی اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑایا کرتے تھے تاکہ یہاں پہ کوئی مضبوط نہ ہو سکے اور وہ اپنی من چاہے فیصلے کروا سکے۔
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک دھاگے میں پرو دیا تو غیر اعلانیہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے مرکزی قائد بن گئے. اور تھوڑا سا یہ وقت گزرا کہ مسلمانوں کی دھاک وہاں محسوس ہونے لگی. یہودی بھی پھڑپھڑانے لگے. بعد میں آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہو تو پتہ چلا ہوگا کہ ان لوگوں نے اندرونی طور پہ دشمنی شروع کی کہ یہ تو ہم لوگوں کے ہاتھ سے قیادت ختم ہو گئی. اب دیکھیے اس کا نتیجہ دیکھیے آپ. اختصار کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. جو اصل ہمارا موضوع ہے ابھی ہم آگے تفصیل سے بیان کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام کیے مدینے میں. پہلا کام مدینہ کے تمام باشندوں کا معاہدہ کروایا جس کو میثاق مدینہ آپ کہہ سکتے ہیں. دوسرا کام مواخات کروایا. مسلمان جو خون کے رشتے نہیں سے سب کو بھائی بھائی کر دیا. اس کے پیچھے کی بھی 2 بڑی وجہ آپ دیکھیں گے تو نظر آئے گی. ایک تو یہ کہ جن مسلمانوں کو ستایا گیا, گھر سے نکال دیا گیا, جن کے گھر والے سب دشمن ہو گئے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے, انسان اندر سے گھٹتا رہتا ہے. کس سے اپنا درد بیان کرے؟ کوئی اس کا ہے نہیں دنیا میں. کوئی اسے آدمی چاہیے جو دکھ درد اس کو بانٹ سکے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات بھائی چارہ قائم کیا کہ مہاجرین کو انصار کا بھائی بنا دیا, ایک ایک کر کے سب کو جوڑ دیا کہ تم اس کے بھائی ہو, تم اس کے بھائی ہو. تو اس کی وجہ سے یہ جو خون کے رشتے ناطے اور ساری دنیا کٹ گئی تھی اس کا احساس ختم ہو گیا. ایک فائدہ یہ ہوا. دوسرا یہ کہ بہت سارے غلام بھی مسلمان ہوئے تھے. اسلام نے غلامی کو پسند نہیں کیا. عربوں میں پہلے سے غلامی کا رواج تھا, اسلام نے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. تو ایسے لوگ جو غلام تھے وہ بھی انسانی تھے, ان کے اندر بھی صلاحیتیں تھیں. اللہ رب العالمین کا دیا ہوا دماغ ان کے پاس تھا, لیکن دبے کچلے ہونے کی وجہ سے ان کی صلاحیت کا استعمال ہی نہیں ہو پاتا. جب مواخات کر دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, بھائی بھائی بنا دیا, تب یہاں پہ آزاد اور غلام کی حیثیت ختم ہو گئی. سب ایک دوسرے کے ساتھ مل گئے اور اس طریقے سے چھپی ہوئی صلاحیتوں کا استعمال ممکن ہو سکا. یہ دوسرا کام مواخات کا, بھائی چارہ قائم کرنے کا. اور تیسرا کام کیا؟ مرکز ضروری ہے, وہ ایک ٹھکانہ جہاں پہ آپ کے خاص لوگ اکٹھا ہو سکیں. اگر وہ ٹھکانہ نہ ہو تو اچھی بنی بنائی ہوئی فضا بھی چند دنوں میں بدل جائے گی اور ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا. اس لیے مرکز کا ہونا بے حد ضروری ہے, کوئی ٹھکانہ ہونا ضروری ہے. اور اسلام نے مسجد کو ہی اپنا ٹھکانہ بنایا ہے پہلے دن سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کام مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے دھیان کر کے کیا؟ ٹھکانہ بنایا, مسجد نبوی کی تعمیر کی. اب مسلمان ہر 5 وقت میں ایک ٹھکانے پہ مل رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کر رہے ہیں, ایک دوسرے سے واقف ہو رہے ہیں, سب سے باخبر رہ رہے ہیں. بڑے فائدے ہیں اس کے. تو ایک روحانی مرکز کا قیام, یہ 3 چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد کی, جو در حقیقت اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کی بنیاد تھی. آپ دیکھیے کہ جب مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے اور صحابہ کرام وہاں اکٹھا ہوئے تو مسلمانوں کی تعداد تقریباً 400 تھی, تقریباً 400. لیکن سن 6 ہجری میں 6 سال کے بعد جب آپ عمرہ کے لیے نکلے اور صلح حدیبیہ میں جو معاملہ پیش آیا تو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے کتنے لوگ؟ 1400 صحابہ. بتائیے ابھی 6 سال پہلے 400 لوگ تھے اور 6 سال کے بعد وہ 1400 ہو گئے. اور پھر 2 سال کے بعد مکہ فتح کرنے کے لیے نکلے تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے بھائی؟ 10,000. اور پھر مکہ فتح کرنے کے بعد حنین کا آپ نے رخ کیا تو آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ 12,000. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جب تشریف لے گئے
مختصر سی مدت کے بعد. تو اس وقت کتنے لوگ مسلمان ہو چکے تھے معلوم ہے آپ؟ 1.25 لاکھ صحابہ آپ کے ساتھ حج میں موجود تھے. کتنی تیزی کے ساتھ اسلام آگے بڑھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی بنیاد، یہ جو بنیاد رکھی گئی تھی، مدینہ میں عہد و پیمان کر لیا گیا تھا، مواخات بھائی چارہ قائم کیا گیا تھا، اور روحانی مرکز مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی تھی. یہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے اتنی کم مدت میں اسلام اتنی تیزی کے ساتھ پھیل گیا کہ عرب کے اکثر حصے پہ اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حکومت عطا کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی حکمرانی کی آپ ذرا اس کی ایک جھلک دیکھیے. آج مسلمان دنیا میں پریشان ہیں صرف اپنے اعمال اور کرتوت کی وجہ سے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کا پیغام قرآن میں آج بھی موجود ہے، دنیا کے ایک ایک کونے میں سب مسلمانوں کو معلوم ہے، لیکن ہم آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ نہیں بناتے. ہمارے مسلم حکمراں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کو اپنی نگاہوں کے سامنے نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے ہر طرف افراتفری ہے، بے چینی ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، بد امنی ہے، کرپشن ہے، آپ کہہ نہیں سکتے کیا کیا ہے. اور اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود، اتنے خوشحال ہونے کے باوجود، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود اور اتنے ممالک ہونے کے باوجود آج مسلمان کی آواز کی کوئی حیثیت نہیں. آپ ایک نظر ڈالیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی کیسے حکمرانی. سب سے پہلی چیز، فیصلہ ہوگا تو اللہ کے حکم کے مطابق. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کی پہلی چیز کہ فیصلہ اللہ کے قانون کے مطابق. چنانچہ آپ دیکھیے قرآن میں اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیتے ہوئے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ کتاب دی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور پہلی کتابوں کی نگراں بھی ہے. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس لیے اب حکومت کیجئے، فیصلے کیجئے، ریاست چلائیے اللہ کے قانون کے مطابق، اپنا کوئی قانون اس میں مت ڈالیں. فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. فیصلہ اللہ کے فرمان جو فیصلہ ہے، اللہ کے اتارے ہوئے فیصلے کے مطابق فیصلہ کیجیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برت کر کے دکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ موجود ہیں. کہتے ہیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوا اور ایک اپنا مسئلہ رکھ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے درمیان ان کے اور ان کے بیچ میں، کہہ رہے کہ ہمارے بیچ میں جھگڑا ہے، آپ اللہ کی کتاب کے مطابق ہمارے جھگڑے کا فیصلہ کر دیجئے. سامنے والا بھی کھڑا ہوا اور کہنے لگا ہاں، اللہ کے قانون کے مطابق اور اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے کہ میں کچھ کہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں کہو. تو وہ کہنے لگا کہ دراصل معاملہ یہ ہے کہ میرا بیٹا اس کے گھر میں مزدوری کرتا تھا اور میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کر لیا. میں نے 100 بکری فدیہ کے طور پہ اس کو دیا ہے اور ایک خادم بھی دیا ہے، لیکن کچھ علم والوں نے بتایا کہ میرے بیٹے کو 100 کوڑا لگنا چاہیے اور 1 سال اپنے وطن کو چھوڑ دینا پڑے گا، جلا وطنی، یہ سزا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو الفاظ بیان فرمائے وہ یہ کہ والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لأقضین بینکما بکتاب اللہ، تم دونوں کے درمیان میں اللہ کی کتاب سے ہی فیصلہ کروں گا. اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو 100 بکریاں ہیں اور یہ خادم ہے یہ واپس لے لو. یہ سزا نہیں ہے. 100 بکریاں اور یہ خادم یہ واپس لے لو. تمہارے بیٹے کو 100 کوڑا لگے گا اور 1 سال تک شہر بدر رہے گا، وہ شہر سے دور رہے گا. ہاں،
اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ یہ ہے کہ اس کی بیوی سے بھی پوچھا جائے. اگر اس کی بیوی اقرار کرتی ہے کہ زنا ہوا ہے، کیونکہ شادی شدہ کے لیے اللہ کی کتاب میں کیا ہے قانون بھائی؟ رجم. تو اس کو رجم کرنا پڑے گا. اے انیس جاؤ اور جا کر کے پتہ لگاؤ اس کی بیوی سے، اگر وہ اقرار کرتی ہے تو اسے رجم کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا اللہ کی کتاب کے مطابق. جو معاملے کو اٹھایا تھا اس کا پکش نہیں لیا، بلکہ اس کی بیوی کو رجم کر دیا. اسی طریقے سے آگے کہ عدل و انصاف ایک بنیادی چیز ہے. اگر آپ کو اچھی حکومت کرنی ہے، عدل و انصاف کو بنیادی طور پر اپنانا پڑے گا اور اس کو قائم کرنا پڑے گا. اگر عدل و انصاف نہیں ہوگا عوام کے بیچ میں تو حکومت مستحکم نہیں ہو پائے گی، مضبوط نہیں ہو پائے گی، بد امنی رہے گی، امن و امان غارت ہونا ہی ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کو کس حد تک برتا ہماری اور آپ کی سوچ سے باہر. مخزومیہ قبیلہ، ایک نامی گرامی قبیلہ اور خاندان، اس کی ایک عورت فاطمہ بنت سودا، اس سے چوری کا جرم سرزد ہو گیا. تو لوگوں کو لگا کہ اسلام میں تو چور کا ہاتھ کاٹنا سزا ہے، اب یہ نامی گرامی خاندان کی عورت ہے، اب اس کا بھی ہاتھ کاٹ لیا جائے گا تو ناک کٹ جائے گی، بڑی بدنامی ہو جائے گی خاندان کی. تو کوئی راستہ نکال لیا جائے. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون کہے. تو اسامہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے، لوگوں نے اس سے کہا کہ بھئی تم کہنا. جب اسامہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مخزومیہ قبیلہ کی عورت کے سلسلے میں لوگ ایسی ایسی بات کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا اور آپ غصے میں آ گئے. اور اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا. کیا کہا اس خطبے میں؟ اما بعد، ہم تو صلاۃ کے بعد فإنما هلك الناس قبلكم، تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہو گئے. کیوں؟ جب ان میں کوئی شریف آدمی چوری کرتا تھا ترکو، چھوڑ دیتے تھے، سزا نہیں دیتے. لیکن اگر وہی جرم کوئی غریب کر لیتا، کمزور کر لیتا، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، تو اس کے اوپر حد نافذ کرتے تھے، سزا دیتے تھے اس کو. تو یہ انصاف نہیں تھا، یہ عدل نہیں تھا، اس وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے. ظاہر سی بات ہے جب کسی حکومت میں عدل و انصاف نہیں ہوگا تو وہ حکومت کیسے قائم رہ پائے گی؟ اس کو تباہ ہونا ہی ہونا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایک تاریخی جملہ کہا کہ سن لو، فاطمہ بنت سودا مخزومیہ خاتون کی سفارش کرنے کے لیے آئے ہو. اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، اونچ نیچ نہیں ہے، قانون سب کے لیے برابر ہے. والذی نفسی بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہ، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹوں. یہ نہیں کہ میری بیٹی ہے اس لیے راستہ نکالو. تو یہ بنیادی چیز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں آپ کو ملے گی. ایک اور بہت اہم چیز، عہدہ اور منصب کس کو ملنا چاہیے؟ جو حقدار ہو، جو اس کو نبھا سکے، اس کا اہل ہو، اس کو ملنا چاہیے. اس میں کوئی تعصب کسی بھی طریقے کا، وہ خطرہ ہے کسی بھی حکومت کے خاتمے کا سبب اور ذریعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ذر رضی اللہ عنہ آ کر کے کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کہیں حاکم بنا دیجئے کسی حصے کا، کوئی عہدہ منصب مجھے بھی دے دیجئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کہتے ہیں کہ میرے کندھے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارا اور کہا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، یہ عہدہ اور منصب یہ اہل عہدہ کا ہی حق ہے، جو حقدار ہے اسی کا یہ حق ہے، سب کے لیے مناسب نہیں ہے. انک ضعیف، تم کمزور آدمی ہو. وانھا امانہ، اور یہ عہدہ منصب ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے، بڑی امانت ہے. اللہ کے ہاں سوال ہوگا، پوچھ گچھ ہوگی کہ ذمہ داری قبول کر لیے تھے، اس کے اہل تھے، ذمہ داری نبھائی تھی، اور جب صحیح طریقے سے ذمہ داری نہیں نبھا پاؤ گے تو قیامت کے دن یہ رسوائی کا سبب ہوگا، خزی و ندامہ، رسوائی کا ذریعہ اور شرمندگی کا ذریعہ.
یہ عہدہ اور منصب بن جائے گا. اس لیے ابو ذر ادھر دماغ نہ لگاؤ. تو یہ چیز بھی ہے کہ عہدہ اور منصب جو اس کا لائق اور اہل ہے اسی کو ہونا چاہیے. لیکن آج کی حکومتوں کو کیا ہو رہا ہے؟ حکومتیں تو چھوڑ دیجئے، اگر آپ کے انڈر میں چھوٹی سی ایک کمپنی بھی ہے وہاں پر بھی آپ اہل کو کنارے کر کے آپ رشتہ نبھانا شروع کر دیتے. یہ دنیا میں جو چل رہا ہے جس کی وجہ سے بدامنی پھیلی ہوئی. اسی طریقے سے ماتحتوں کا حساب و کتاب لینا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ نے ذمہ دار بنا دیا اور وہ جو چاہے کرتا رہے، اس کی خبر گیری آپ نہ کریں، ایسا نہیں. چنانچہ آپ دیکھیں کہ قبیلہ ازد کے ابن عتب رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے ان کو کرسی پہ بٹھایا، یعنی ذمہ دار بنایا. اب جب زکوٰۃ وصول کرنے نکلے تو کچھ لوگوں نے الگ سے ہدیہ تحفہ بھی ان کو دے دیا. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لا کر کے اکٹھا جمع کیا اور کہا یہ سب زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ ملا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ دیکھ رہے ہیں ہدیہ کسی نے الگ سے دیا تھا ان کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِي أَوْ بَيْتِ أُمِّي، کہ اپنے باپ یا ماں کے گھر میں بیٹھ کر کے دیکھو یہودا عملہ وہاں ہدیہ چل کر کے آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. زکوٰۃ کا مال وصول کرنے نکلے تھے تو ہدیہ ملا ہے، تو وہ تمہارا مال نہیں ہے، وہ بھی زکوٰۃ کے مال میں بیت المال میں جمع ہوگا. تم گھر میں بیٹھے رہتے تو کیا ہدیہ ملتا؟ تو یہ زکوٰۃ وصولنے کے چکر میں ہدیہ ملا ہے تو اس کے حقدار آپ نہیں. بتائیے اتنی چھوٹی سی چیز کہ کسی نے الگ سے دیا ہے، کہا کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. لیکن اگر آپ کسی سرکاری کام پہ نکلے ہیں اور اس میں کچھ بھی ملتا ہے وہ آپ کا نہیں ہے، وہ سرکاری خزانہ، یہاں تک حساب و کتاب ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کا جو جملہ کہا ہے وہ بہت ہی خطرناک اور نہایت ہی کٹھن ہے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یأخذ احد منہ شیئا، اس زکوٰۃ کے مال میں سے ناجائز کوئی بھی کچھ بھی اگر لے لیتا ہے تو وہ سن لے کہ جاء یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ آئے گا، یحملہ علی رقبتی، اس حال میں کہ وہ اپنے کندھے پہ اس چیز کو اٹھائے ہوگا جو لیا ہوگا اس نے. اگر کسی جانور کو اس نے ناجائز طریقے سے لے لیا ہوگا وہ بھی اس کے کندھے پہ سوار ہوگا اور وہ آواز نکال رہا ہوگا جانور، چاہے وہ اونٹ ہو، چاہے وہ گائے ہو یا پھر کوئی بکری ہو، کچھ بھی ہو، اس پوزیشن میں وہ آئے. تو اتنی خبرگیری اور نگرانی اور حساب و کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحتوں کا کرتے تھے اور اس میں کوئی رعایت نہیں کرتے. اسی طریقے سے ایک بہت ہی اہم اور بنیادی چیز کہ خاص طور پر دبے کچلے لوگوں کا خیال ضروری ہے حکومت میں. ارے بھائی خوشحال اور مالدار لوگوں کی پریشانی ہے تو کوئی پریشانی نہیں، ان کے پاس تمام راستے رہتے ہیں. اصل پریشانی غریبوں کی ہوتی ہے، اس کے لیے سارے دروازے بند ہوتے ہیں. اگر کامیابی کے ساتھ حکومت کرنی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نمونے کو بھی اپنی حکومت میں شامل کرنی پڑے گی کہ دبے کچلے اور غریب لوگوں کا خاص طور پہ خیال کیا جائے اور ان کے حالات کو نگاہ میں رکھا جائے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر سفر میں تھے اور اس میں بدو لوگ، دیہاتی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت چپکتے چلے گئے اور آپ ایک ببول کے درخت کے قریب پہنچ گئے. آپ کی چادر اس میں اٹک گئی. جب چادر اس کے کانٹوں میں اٹک گئی، الجھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. ان بدو نے اس چادر کو وہاں سے نکالا اور کہا کہ اللہ کے رسول کچھ دیں گے تبھی ہم دیں گے، کچھ چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے سلسلے میں کتنے مہربان تھے. کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر اس درخت کے کانٹوں کے برابر میرے پاس جانور ہوتے، اونٹ بکریاں، سب میں تم لوگوں کو دے دیتا. مجھے بخیل نہ پاتے تم. میں دل سے کہیں سے بھی مال کی محبت نہیں رکھتا، میں خود غریب ہوں، غریبوں سے محبت ہے، مال سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن میرے پاس ہے ہی نہیں، کیا دوں؟ لہٰذا میری چادر مجھے دے دو، میرے پاس کچھ ہے نہیں. اگر ہوتا
تو اس درخت کے کانٹوں کے برابر بھی اگر اونٹ بکریاں ہوتی سب تم لوگوں میں تقسیم کر دیتا، مجھے تم بخیل نہ پاتے، جھوٹا نہ پاتے اور بزدل نہ پاتے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، وقت ختم ہونے کو ہے، کہ جب کوئی شخص مرتا مسلمانوں میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا اس کے اوپر قرض ہے؟ لوگ کہتے کہ ہاں قرض ہے۔ پھر پوچھتے کہ کیا اس کے پاس مال ہے جو چھوڑ کے گیا ہے قرض کی ادائیگی کے لیے؟ کہا کہ ہاں، تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ لیکن اگر لوگ کہتے کہ نہیں مال نہیں ہے قرض کی ادائیگی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تم لوگ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا نماز جنازہ۔ لیکن جب فتوحات ہو گئے اور مال کی کثرت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانہ آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا۔ کیا اعلان کیا معلوم ہے؟ کہا کہ آج کے بعد اب جب کبھی بھی کوئی آدمی مرے گا اور اس کے اوپر قرض ہوگا، اس کی ادائیگی میرے ذمہ۔ کوئی بھی مسلمان مرے گا، اس کے اوپر کوئی بھی قرض ہوگا، اس کا ذمہ دار محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ادا کروں گا۔ لیکن اگر مرنے والا بہت سارا مال چھوڑ کر کے جا رہا تو مجھے نہیں چاہیے، وہ وارث لے لے، لیکن اگر وہ قرضدار مرا ہے تو اس کی قرض کی ادائیگی میرے ذمہ۔ اتنا خیال ہے پریشان حال اور دبے کچلے اور غریب لوگوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کی کامیابی کا راز یہ بھی ہے کہ آپ کا دروازہ کبھی بند نہیں رہتا تھا، ہمیشہ کھلا رہتا تھا پریشانوں حال کے لوگوں کے لیے، غریبوں کے لیے، کسی بھی اسٹیٹس کا آدمی ہو۔ اب آج تو ذرا سا چھوٹا سا کوئی عہدہ مل جائے تو وہ ڈائریکٹ فون نہیں اٹھائے گا، اس کے آدمی ہوں گے الگ سے، وہ فون اٹھائیں گے، صاحب کو بتائیں گے فلاں کا فون آیا، بات نہیں کریں گے سیدھے منہ، اس کے آفس میں آپ ڈائریکٹ جا نہیں سکتے، گھیر لیں گے آپ کو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کا کوئی دربان نہیں۔ ایک خاتون اس سلسلے میں کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آیا، ایک واقعہ ہے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ کے دروازے پہ کسی کو کھڑا نہیں دیکھا جو پہرا دے رہا ہو، انٹری کے لیے اس سے اجازت لینے کے لیے بھیجنا پڑتا ہو، آپ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ڈائریکٹ چلی گئی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو لوگوں کے لیے دروازہ کھلا رکھو اگر آپ ذمہ دار ہو۔ اسی طریقے سے عوام سے سختی نہ کرو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کا نمونہ ہے کہ عوام سے سختی نہیں ہونی چاہیے، نرمی ہونی چاہیے۔ آج کی حکومتیں تو عوام کے اوپر پہاڑ بن کر کے سب کھڑے ہیں۔ آج کے حاکم لوگ جتنا زیادہ ہو سکے عوام کو پیس سکتا وہ پیس لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سلسلے میں کہ اللہم من ولی من امر امتی شیئا، اے اللہ میری امت کے کسی بھی معاملے کا اگر کوئی ذمہ دار بنا، حاکم بنا اور وہ ان کے ساتھ سختی کرے، اے اللہ تو بھی اس کے لیے سخت ہو جا، اور جو میری امت کا کوئی بھی حکمراں لوگوں کے ساتھ نرمی کرے، اے اللہ تو بھی ان کے لیے نرم بن جا۔ یہ پیغام ہے کہ عوام کے ساتھ بے جا اور ناجائز سختی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دھوکہ عوام کے ساتھ، دھوکہ یہ بھی حکومت کی تباہی کا ذریعہ ہے، دنیا میں بد امنی کی وجہ، جبکہ اسلامی حکومت اس کا تصور نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مثال پوری زندگی میں آپ ڈھونڈ کے نہیں لا سکتے کہ کہیں آپ نے اپنے عوام کے ساتھ ذرہ برابر دھوکہ کیا ہو گئے، کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کا فرمان سنیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من وال یلی رعیت من المسلمین، کوئی بھی شخص اگر مسلم عوام کا حاکم بنتا ہے فیموت وہو غاش لہم، اور وہ اس حال میں مرتا ہے کہ عوام کو دھوکہ دے رہا ہے۔ آج تو حکومتیں دھوکے پہ ہی قائم ہوتی ہیں۔ حکومت قائم ہونے سے پہلے ووٹ لینے کے لیے اتنے سارے جھوٹے وعدے کہ اس کی فہرست گنتے گنتے آپ تھک جائیں، کتنی لمبی فہرست ہے۔ اور اس کے بعد جب حکومت قائم ہو گئی کوئی مڑ کر کے نہیں دیکھتا۔ تو ساری حکومت تو آج دھوکے پہ ہی قائم ہوتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلم حکمراں اپنی عوام کو دھوکہ دیتا ہوا مر جائے تو وہ سن لے حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے لیے جنت حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عوام کا حقیقی محافظ بھی تھے، اور حاکم کو حقیقی محافظ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف آرڈر جاری کریں،
آج کے حکمراں صرف آرڈر جاری کرتے ہیں اور لڑنے کے لیے یہی عوام کے بچے جو فوج میں ہوتے ہیں یہ ہیں، وہ کبھی میدان میں نہیں آئے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ ایک موقع سے رات میں مدینے میں ایک آواز سنائی دیتی ہے تو لوگ گھبرا جاتے ہیں، کچھ ہوا ہے، پھر نکلتے ہیں لوگ، اور نکلنے کے بعد اس آواز کا پیچھا کرتے ہیں کہ کیا ہے، کون ہے، کیا ہے، اس کو دیکھا جائے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے چور کو بھگا کر کے ابو طلحہ کے سواری میں بیٹھ کر کے چلے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ڈرو نہیں، ڈرو نہیں۔ یہ ہے حقیقی محافظ کہ معاملہ درپیش آیا ہے، اکیلے میدان میں کود گئے ہیں اور اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے چل پڑے ہیں، سب سے پہلے وہی سب سے آگے۔ اور آج کا کوئی بھی حاکم دیکھو تو اپنی آفس سے باہر نکلنے کے لیے وہ تیار ہے، اے سی میں بیٹھا ہوا رہے گا، وہ صرف آرڈر نافذ کرے گا۔ تو یہ کچھ نمونے تھے آپ کے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حاکم کیسے تھے، آپ کی حکمرانی کیسی تھی، اور انہی وجوہات کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 23 سال میں سے تو آپ 10 سال کو نکال کے باہر کر دیجئے شروع کے، اس کو تو ہم حکومت کا دور نہیں کہتے، صرف 13 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اتنی مضبوط اور پائیدار ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ مکہ میں جمع ہو رہے ہیں۔ تو یہ سب وجوہات، یہ بنیادیں ہیں اور یہ اصل ہیں کسی بھی حکومت کی پائیداری اور مضبوطی کے لیے، اور یہ فارمولہ پرانا نہیں ہوا ہے، یہ قیامت تک کے لیے یہ فارمولے ہیں۔ ان فارمولوں پہ جو بھی حکومت عمل کرے گی وہ پائیدار ہوگی، مضبوط ہوگی، طاقتور ہوگی، اور اس کے مقابلے میں کوئی جلدی ٹک نہیں پائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مسلم حکمرانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر کے حکومت کرنے کے اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ Mm-hmm.